یاجوج ماجوج کون ہیں اور کہاں پر قید ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر انہیں کھلا چھوڑ دیا جائے تو وہ لوگوں پر ان کے معاش میں فساد پھیلائیں گے۔ ناظرین، اگر انسان کو پتہ چلے کہ اس دنیا میں کہیں کوئی ایسی مخلوق موجود ہے جس کا پیٹ نہیں بھرتا، اور جب وہ قید کی دیواروں سے باہر آئیں گے تو دنیا میں موجود تمام انسان چرند پرند، غرض یہ کہ تمام چیزوں کو کھا جائیں گے، اور جب زمین سے کھانے والی تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی تو وہ آسمان کو کھانے کا ارادہ کریں گے۔ آپ نے قصے کہانیوں میں خوفناک مخلوق کے بارے میں پڑھا اور سنا تو ضرور ہوگا، لیکن تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ مخلوق حقیقت میں اپنا وجود رکھتی ہے اور اسی دنیا میں ہی موجود ہے، اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، اور اسے وہاں کس نے قید کیا ہے؟ دنیا تیزی سے اپنے انجام کی طرف جا رہی ہے، گزرتا ہوا وقت قیامت کو قریب لا رہا ہے، جو کہ ایک دن برپا ہو کر ہی رہے گی۔ اس دن سب کچھ فنا ہو کر رہ جائے گا، اور دنیا کے اس خاتمے میں بڑا کردار وہ خوفناک مخلوق بھی ادا کرے گی جس کا نام یاجوج ماجوج ہے۔ یہ ایک خون خوار مخلوق ہے جس کے بارے میں سوچ کر بھی دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ دوستو، دنیا میں ایسی دیوار موجود ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی گھبراہٹ پیدا ہو گئی تھی کہ اس میں چھوٹا سا سوراخ ہو گیا ہے جو کہ دنیا کے لیے خطرے کی علامت ہے۔ اس دیوار کے پار ایسی کون سی مخلوق موجود ہے جس کی دہشت انسانوں تک پھیلی ہوئی ہے؟ کیا آپ سد ذوالقرنین کے بارے میں جانتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کون ہیں اور کہاں ہیں، اور وہ کب ظاہر ہوں گے؟ ان کی تعداد کتنی ہے اور وہ کہاں قید ہیں؟ جب یہ زمین پر ظاہر ہوں گے تو کس طرح سے تباہی اور بربادی پھیلائیں گے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ دنیا میں وہ کب آ سکیں گے، اور وہ ایسے کون سے اسباب ہوں گے کہ ان کا دنیا میں آنا آسان ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ سے التماس کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور ویڈیو کو اسکپ بالکل مت کیجیے گا۔ ناظرین، تاریخ کے مطابق زمین کے شمال مشرق مغولستان کے اطراف میں گزشتہ زمانوں میں انسانوں کا گویا جوش مارتا ہوا چشمہ تھا۔ یہاں کے لوگوں کی آبادی بڑی تیزی سے پھیلتی اور پھولتی تھی۔ آبادی زیادہ ہونے پر یہ لوگ مشرق کی سمت یا نیچے جنوب کی طرف چلے جاتے تھے اور سیلے رواں کی طرح ان علاقوں میں پھیل جاتے تھے، اور پھر تدریجاً وہاں سکونت اختیار کر لیتے تھے۔ تاریخ کے مطابق سیلاب کی مانند ان قوموں کے اٹھنے کے مختلف دور گزرے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، جن میں سام، حام، یافس جو ان کے ساتھ کشتی میں شریک ہوئے تھے، جبکہ کنعان اور عابر غرق ہوئے۔ سام کو سیمیٹک نسل بھی کہا جاتا ہے۔ قوم عاد اور سمود اسی نسل کی شاخیں تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی نسل سے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی نسل سے ہیں۔ یافس کی اولاد نے وسطی ایشیا کے پہاڑی سلسلوں کو عبور کیا اور شمال میں چلے گئے اور دائیں بائیں پھیل گئے۔ کچھ منگولیا اور چین میں آباد ہوئے، جبکہ کچھ روس، مشرقی یورپ اور مغربی یورپ میں آباد ہوئے۔ حام کی اولاد میں قبطی، بربر افریقی اور سوڈانی کے لوگ ہیں۔ یافس کے بیٹوں کا نام تورات میں یاجوج اور ماجوج آیا ہے، جبکہ دیگر میں 2 بال یعنی بالٹک ریاستیں اور موسک یعنی ماسکو بھی تھا۔ جمہور علماء تفسیر اور حدیث کا قول یہ ہے کہ یاجوج و ماجوج بنی نوع انسان کی 2 قوموں یا 2 قبیلوں کا نام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور یافس بن نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں، جو ترک کا جد اعلیٰ ہے، اور ترک اس خاندان کی ایک شاخ ہے جو سد ذوالقرنین کے اس طرف ترک کر دیے گئے تھے، یعنی چھوڑ دیے گئے تھے۔ مستدرک حاکم میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم علیہ السلام کو 10 حصوں میں تقسیم کیا۔ 9 حصے یاجوج ماجوج بنائے اور ایک حصے میں
باقی کے عام انسان بنائے۔ ایک روایت کے مطابق یہ لوگ کافر ہیں اور دوزخی ہیں اور اس قدر کثیر اور بے شمار ہیں کہ ان میں اور اہل بہشت میں وہ نسبت ہے کہ جو 1 اور 1000 میں ہے۔ جس قدر افراد دوزخ میں جائیں گے ان تمام کے مقابلے میں اکثریت یاجوج و ماجوج کی ہوگی۔ یاجوج ماجوج کا تصور دنیا کے دوسرے مذاہب میں بھی موجود ہے۔ 6 صدی قبل مسیح میں آشوریوں کے ہاں وہ سیتھینز کے نام سے معروف رہے۔ 3 صدی قبل مسیح میں چینی علماء نے ان کو ہسیونوں کا نام دیا۔ یورپی علماء 4 صدی عیسوی میں ان کو ہیون کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ان کا ذکر یاجوج و ماجوج کے نام سے کیا گیا ہے۔ 13ویں صدی عیسوی میں مسلمان، چینی اور یورپی مورخین نے ان کا ذکر مغل اور تاتاریوں کے نام سے کیا ہے۔ علامہ عبد الرحمن سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ یاجوج ماجوج اجیوج اجاواجیجا سے مشتق ہے، جس کے معنی تیزی اور سرعت سے چلنے اور حرکت کرنے کے ہیں۔ اگر اس کا فعل آگ ہو تو بھڑک اٹھنے کا مفہوم نکلتا ہے۔ اس تناظر میں یاجوج ماجوج یفعل اور مفعول کے وزن پر صفت ہے۔ لکھتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کے صفت ہونے کی بنا پر اس کا اسم جنس ہونا اولا ہے۔ امام ابن جریر طبری، حافظ ابن اسیر اور حافظ ابن کثیر وغیرہ نے یاجوج ماجوج سے ترکوں، مغلوں اور تاتاریوں کو مراد لیا ہے۔ ان کے نزدیک ان کی اصل ایک ہے، اگرچہ بعد میں ان کی کئی شاخیں ہو گئی ہوں۔ علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یاجوج ماجوج کا اصلی وطن اگرچہ منگولیا اور مشرقی ترکستان تھا، لیکن صفت میں اشتراک کی وجہ سے روسی، چینی، امریکی اور فرنگی سب پر یاجوج ماجوج کا اطلاق ہوتا ہے۔ لیکن علامہ سعدی کی رائے کو اس سلسلے میں درست نہیں مانا جاتا، کیونکہ قرآن و حدیث میں یاجوج ماجوج کا تصور اس سے بالکل الگ تھلگ ہے۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے جن 10 نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے ان میں سے ایک یاجوج ماجوج کا ظہور بھی ہے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس اس حالت میں تشریف لائے کہ ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ عرض کیا کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا قیامت اس وقت تک ہرگز نہ قائم ہوگی جب تک کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ اور آپ نے دھوئیں، دجال، دابت الارض، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول، یاجوج و ماجوج، 3 خسف یعنی زمین میں دھنس جانا، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا جزیرۃ العرب میں، ان سب کے آخر میں ایک آگ کا ذکر کیا گیا جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی محشر کی طرف لے جائے گی۔ ناظرین، اس حدیث میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا خروج قیامت سے بالکل قریبی زمانے میں ہوگا۔ بعض صحیح حدیثوں میں ایسی قوم کا ذکر ضرور آیا ہے جس سے قیامت سے پہلے مسلمانوں کی لڑائی ہوگی، اور اس قوم کے کچھ ظاہری اوصاف بھی بیان ہوئے ہیں، لیکن ان حدیثوں میں اس قسم کو یاجوج ماجوج نہیں کہا گیا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت تو اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ان ترکوں سے جنگ نہ کر لو گے جن کی آنکھیں چھوٹی، چہرے سرخ اور ناک بیٹھی ہوگی، ان کے چہرے تادر تڈھال کی طرح ہوں گے، اور قیامت تو اس وقت تک نہ آئے گی جب تک ایسی قوم سے جنگ نہ کر لو جن کے جوتے بالوں والے چمڑے کے ہوں گے۔ رہے تاتاری تو ان کے ہاتھوں مسلمانوں کی جو تباہی ہوئی اور انہوں نے مسلمانوں کا جس طرح قتل عام کیا اس کی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی۔ انہوں نے لاکھوں مسلمانوں کو نہایت بے دردی سے ہلاک کر دیا تھا۔ بخارا، سمرقند، رے، ہمدان، زنجان، قزوین، مرو اور نیشاپور کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ 656 ہجری میں دنیا اسلام کے دارالخلافہ اور اس دور کے سب سے بڑے علمی مرکز اور متمدن شہر بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ عباسی خلیفہ مستعصم کو نہایت بے دردی سے قتل کر دیا۔
تاتاریوں کی ہیبت اور مسلمانوں کی دہشت کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ اگر ایک تاتاری ایک گلی میں گھستا جہاں 100 مسلمان ہوتے تو ان میں سے کسی کو اس کے مقابلے کی ہمت نہ ہوتی، وہ ایک ایک کر کے سب کو قتل کر دیتا، یہاں تک کہ ان کا قابل شکست ہونا ایک اٹل حقیقت بن چکا تھا۔ لیکن اسی کے ساتھ ہی یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اس بظاہر ناقابل شکست قوم کو ایمان و عزم صادق سے بھرپور مسلمانوں کی ایک مختصر سی فوج نے ایسی شکست فاش دی کہ تاتاریوں کا نام و نشان مٹ گیا۔ اس وقت کے سلطان مصر الملک المظفر سیف الدین قطز کے کانوں میں تاتاریوں کی تباہ کاریوں کی خبریں پہنچ رہی تھیں، اور وہ جانتا تھا کہ مصر بھی ان کے نشانے پر ہے، اس لیے اس نے تاتاریوں کا لقمہ تر بننے کی بجائے یہ فیصلہ کیا کہ قبل اس کے کہ تاتاری مصر پر حملہ کریں وہ خود ان پر حملہ کر دے۔ اس نے اپنے فیصلے کو اس طرح سے عملی جامہ پہنایا کہ 25 رمضان المبارک 658 ہجری بمطابق 1620 عیسوی کو مصر کی اسلامی فوج لے کر جانب شام نکل کھڑا ہوا اور ارض فلسطین کے مشہور تاریخی مقام عین جالوت پر ٹڈی دل تاتاری فوج سے جا ٹکرایا۔ تاتاریوں کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ کوئی ایسی فوج دنیا میں موجود ہے جو ان سے ٹکر لے سکے، چونکہ وہ کئی سالوں سے مسلمانوں کو ہر جگہ پیستے چلے آ رہے تھے، اس لیے مصر کی اس اسلامی فوج کے حملے نے ان کو حواس باختہ کر دیا۔ سابق تجربوں کے خلاف عین جالوت کے معرکے میں مسلمانوں نے ان کو شکست فاش دے دی، جس کے بعد وہ بری طرح بھاگنے لگے۔ اس چیز نے مصریوں کا حوصلہ کافی بڑھا دیا اور انہوں نے تاتاریوں کا تعاقب کر کے کثرت سے ان کو قتل کیا اور بہت بڑی تعداد میں ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں تاتاریوں کی اس عبرت ناک شکست نے ان کی ذہنیت بدل کر رکھ دی اور مسلمانوں اور اسلام سے اس قدر مرعوب اور متاثر ہوئے کہ ان کے دین یعنی اسلام میں داخل ہونے لگے۔ ان روایتوں سے بھی یہ معلوم ہوا کہ جن مورخین نے تاتاریوں کو یاجوج ماجوج قرار دیا ہے ان کی بات بھی قرآن پاک اور صحیح احادیث سے مطابقت نہیں رکھتی۔ دوستو، یاجوج ماجوج کے بارے میں قرآن میں حقائق ملتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر گواہی دی گئی ہے کہ یاجوج ماجوج 2 وحشی خون خوار قبیلوں کے نام تھے۔ وہ لوگ اپنے ارد گرد بہت زیادتیاں، ظلم و ستم کرتے تھے۔ مفسر علامہ طباطبائی نے المیزان میں لکھا ہے کہ توریت کی ساری باتوں سے مجموعی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج ایک یا کئی بڑے بڑے قبیلے تھے۔ یہ شمالی ایشیا کے دور دراز علاقے میں رہنے والے جنگجو، غارتگر اور ڈاکو قسم کے لوگ تھے۔ تقریباً روز کا معمول بن چکا تھا کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے بدحیت وحشی خونخوار یاجوج ماجوج بڑی تعداد میں آ کر مہذب انسانی دنیا پر حملہ آور ہوتے اور ہر چیز تباہ و برباد کر ڈالتے۔ ان کے لیے انسانوں کو ہلاک کرنا، مال مویشی لوٹنا اور کھیت کھلیاں تباہ کرنا ایک عام سی بات تھی۔ لوگ نہایت خوف کی حالت میں اس زمینی آفت سے نجات کے لیے اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے۔ ایک صبح جب وہ سو کر اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں ایک عالی شان اجنبی فوج ان کے کھلے میدانوں میں خیمہ زن ہے۔ پہلے تو وہ حیران اور خوفزدہ ہوئے، لیکن پھر قوم کے چند سردار اس جنگجو لشکر کو اپنے لیے غیبی مدد اور نجات دہندہ سمجھتے ہوئے لشکر کی جانب گئے اور سپہ سالار سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ اجازت کے بعد مقامی سرداروں کو فوج کے سپہ سالار کے خیمے میں پیش کیا گیا۔ سپہ سالار نے معززین شہر کو خوش آمدید کہتے ہوئے یہ یقین دلایا کہ ان کی فوج ان کے علاقوں پر قبضہ کرے گی، نہ ہی ان کے مال مویشی اور کھیت کھلیان کو کوئی نقصان پہنچائے گی۔ مقامی سردار جنگی لباس میں ملبوس فوج کے سپہ سالار کا حسن اخلاق اور طرز مہربانی دیکھ کر مطمئن ہو گئے، لیکن جب ان کے سامنے یہ بات لائی گئی کہ وہ دنیا کے عظیم بادشاہ ذوالقرنین سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں تو وہ بہت حیران ہوئے اور دل میں سوچنے لگے کہ شاید یہ شخص قدرت کی جانب سے ہمارے لیے نجات دہندہ بن کر آیا ہے۔ سرداروں کو سوچ میں گم دیکھ کر
ذوالقرنین نے کہا کہ اے میرے قابل احترام دوستو، ویسے تو میں اپنی بادشاہت سے بہت دور دیار غیر ایک سفر پر ہوں، لیکن اگر میں آپ لوگوں کی کوئی خدمت کر سکوں تو مجھے خوشی ہوگی۔ بس یہی وہ لمحہ تھا کہ جب ان کی دلی خواہش ان کے لبوں پر آ گئی۔ ان سب نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور پھر ایک شخص بولا، اے مہربان بادشاہ، اس پہاڑ کے دوسرے جانب یاجوج ماجوج نام کی قوم رہتی ہے جو زمین پر بہت فساد مچانے والے لوگ ہیں۔ اگر ہم آپ کو کچھ خراج ادا کریں تو کیا اس کے عوض آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دیں گے؟ بادشاہ نے کہا کہ میرے قابل احترام دوستو، رب نے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے، البتہ اگر تم لوگ میری مدد قوت و طاقت سے کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار تعمیر کر دوں گا، جیسا کہ سورۃ کہف آیت نمبر 94 میں آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج ماجوج اس ملک میں فساد کرنے والے ہیں، پھر کیا ہم آپ کے لیے کچھ محصول مقرر کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ پھر اگلی آیت میں ذوالقرنین بادشاہ کا جواب ملتا ہے۔ ذوالقرنین نے کہا، مجھے میرے رب نے اس بارے میں جو اختیار دیا ہے وہ بہتر ہے، تم اپنے زور بازو یعنی محنت و مشقت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ دوستو، وہ نیک دل اور عادل بادشاہ ذوالقرنین کون تھے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم میں ذوالقرنین کے متعلق صرف اتنا تذکرہ ہے کہ وہ ایک نیک صالح اور عادل بادشاہ تھے جنہوں نے مشرق و مغرب کے تمام ممالک فتح کیے اور ان میں عدل و انصاف قائم کیا۔ باقی وہ کون تھے، کس زمانے میں تھے، وغیرہ وغیرہ، اس کی تفصیل نہ قرآن کریم میں ہے اور نہ ہی کسی صحیح حدیث میں، بلکہ یہ تفصیلات تاریخی روایت میں ہیں، اور مفسرین نے بھی جو کچھ اس کے متعلق لکھا ہے وہ انہی تاریخی روایات کا مجموعہ ہے، اس لیے ان میں مختلف اقوال ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں ذوالقرنین کے نام سے کئی لوگ مشہور ہوئے ہیں، اور ہر زمانے کے ذوالقرنین کا لقب سکندر تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 300 سال پہلے ایک بادشاہ تھا جو سکندر کے نام سے مشہور ہے، جس کو سکندر یونانی مقدونی بھی کہتے ہیں، اور جس کا وزیر ارسطو تھا۔ سکندر کے نام سے دنیا میں مشہور ہونے والا آخری شخص یہی تھا۔ بعض لوگوں نے، جیسا کہ حافظ ابن کثیر نے البدایہ و النہایہ میں، ابو حیان نے بحر محیط میں، اور علامہ آلوسی نے روح المعانی میں قرآن مجید میں موجود ذوالقرنین اسی کو قرار دیا ہے، اور یہ قول بالکل غلط ہے، اس لیے کہ مذکورہ ذوالقرنین مشرک تھا، اور قرآن کریم نے جس ذوالقرنین کا ذکر کیا ہے اس کے نبی ہونے میں اگرچہ علماء کا اختلاف ہے، مگر مومن صالح ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ذوالقرنین نبی ہیں یا ولی، تو حافظ ابن کثیر کے ہاں ان کا نبی ہونا راجح ہے، اور جبکہ جمہور کا قول یہ ہے کہ وہ نہ نبی تھے نہ فرشتہ، بلکہ ایک نیک صالح مسلمان تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو میں ان کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو زمین میں اقتدار بخشا تھا اور انہیں ہر کام کے وسائل عطا کیے تھے، جس کے نتیجے میں وہ ایک راستے کے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچے تو انہیں دکھائی دیا کہ وہ ایک دلدل جیسے سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور وہاں انہیں ایک قوم ملی۔ ہم نے ان سے کہا، اے ذوالقرنین، تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو ان لوگوں کو سزا دو یا پھر ان کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرو۔ انہوں نے کہا کہ ان میں سے جو کوئی ظلم کا راستہ اختیار کرے گا اسے تو ہم سزا دیں گے، پھر اسے اپنے رب کے پاس پہنچا دیا جائے گا اور وہ اسے سخت عذاب دے گا۔ البتہ جو کوئی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو بدلے کے طور پر اچھے انجام کا مستحق ہوگا، اور ہم بھی اس کو اپنا حکم دیتے وقت آسانی کی بات کہیں گے۔ ناظرین، مفسرین اور
اور مورخین نے اس حوالے سے سکندر اعظم، یمن کے حمیری بادشاہ اور سائرس اعظم کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ اس زمن میں اہم بات یہ ہے کہ ذوالقرنین کا تعین قرآن پاک میں بیان کردہ نشانیوں کی بنیاد پر ہی کیا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک کے مطابق ذوالقرنین اللہ پر ایمان رکھنے والا ایک نیک بادشاہ تھا۔ اس نے مختلف سمتوں میں 3 بڑی فوجی مہمات سر انجام دیں۔ یاجوج ماجوج سے حفاظت کے لیے ایک آہنی دیوار بنائی، اور پھر یہ کہ زمین کے ایک وسیع حصے پر اس کی حکومت قائم تھی۔ نیز اس معاملے کا ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ یہودیوں کے ہاں اس بادشاہ کی کوئی خاص اہمیت تھی، تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سا بادشاہ تھا جسے یہودی اپنا ہیرو سمجھتے تھے۔ قدیم دور کے بعض مفسرین کا خیال ہے کہ سکندر اعظم ہی ذوالقرنین تھا، تاہم اس رائے کو قبول کرنے میں مشکل یہ ہے کہ سکندر اعظم، جسے سکندر مقدونی اور سکندر یونانی بھی کہا جاتا ہے، عقیدے کے لحاظ سے آتش پرست تھا، جبکہ اس کے ظلم و ستم اور قتل و غارت کی نشانیاں بھی تاریخ میں عام ہیں۔ علاوہ ازیں اس کی حکومت بھی اس قدر وسیع نہیں تھی کہ اسے مشرق و مغرب پر حکومت سے تشبیہ دی جا سکے۔ یمن کے حمیری بادشاہوں کے لیے ذو کا لقب استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ذو نواس اور ذوالنون وغیرہ۔ اس خاندان میں ایک ایسا بادشاہ بھی گزرا جس کا لقب ذوالقرنین بتایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مفسرین نے اسے ہی قرآن کا ذوالقرنین قرار دیا ہے۔ البیرونی نے تو اپنی کتاب میں کچھ ایسے قدیم اشعار بھی نقل کیے ہیں جن میں اسی بادشاہ کو ذوالقرنین بتایا گیا ہے، تاہم ناظرین اس رائے کو بھی مقبولیت حاصل نہ ہو سکی۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انور شاہ کشمیری، مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابوالعالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حفیظ الرحمان سیوہاری، ڈاکٹر اسرار احمد اور مفتی محمد تقی عثمانی سمیت بیشتر جدید مفسرین اور مورخین کا سائرس اعظم یعنی خورس، خسرو یا کورش کی طرف رجحان ہے کہ قرآن پاک میں بیان کردہ بیشتر نشانیاں اسی پر صادق آتی ہیں۔ یہودیوں میں حضرت دانیال علیہ السلام کے ایک خواب کا چرچا تھا جس میں انہوں نے لمبی سینگوں والے ایک ایسے مینڈھے کو دیکھا تھا جو مختلف سمتوں میں سینگیں مارتا اور کوئی جانور اس کے مقابلے میں نہ ٹھہرتا۔ یہودی کتب کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر یوں فرمائی کہ مینڈھا ماد اور فارس کا بادشاہ ہے۔ یہودی اسی بنا پر اس بادشاہ کے منتظر تھے جو انہیں ان کا کھویا مقام واپس دلا سکے۔ تاریخی طور پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ سائرس ہی تھا جس نے ماد اور فارس کو متحد کر کے ایک عظیم سلطنت کی بنیاد ڈالی اور پھر ایک کے بعد دوسرا علاقہ فتح کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی سلطنت بقول مولانا مودودی کے ایک طرف سندھ اور ترکستان سے لے کر مصر اور لیبیا تک اور دوسری طرف مقدونیہ تک وسیع ہو گئی تھی۔ شمال میں اس کی سلطنت قفقاز اور خوارزم تک پھیل گئی تھی۔ عملاً اس وقت کی پوری مہذب دنیا اس کی تابع فرمان تھی۔ سائرس نے یہودیوں کو بخت نصر جیسے ظالم اور جابر بادشاہ کی غلامی سے نجات دلائی اور ان کے مقدس ترین مقام یروشلم جو موجودہ مقبوضہ بیت المقدس کو دوبارہ آباد کیا۔ نیز سائرس اللہ پر ایمان رکھنے والا ایک صالح بادشاہ تھا۔ مولانا حفظ الرحمان سیوہاری نے اپنی معروف کتاب قصص القرآن کی جلد سوم میں اس معاملے پر نہایت عمدہ عملی بحث کی ہے۔ قرن سنگین کو کہتے ہیں اور ذو کا مطلب ہے دو، یوں ذوالقرنین کا مطلب ہوا دو سینگوں والا۔ اسے یہ نام کیوں دیا گیا؟ اس حوالے سے مختلف آراء پائی جاتی ہیں جن کے مطابق اس کی دو زلفیں تھیں، اس لیے ذوالقرنین کہلائے۔ مشرق و مغرب پر حکومت کی وجہ سے یہ لقب ملا، سر پر سینگوں جیسے نشان تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی ذوالقرنین سے گفتگو کا ذکر ہے جب اس نے ایک علاقے کو فتح کیا تھا، اس لیے یہ سوال سامنے آیا کہ کیا وہ نبی تھے اور کیا یہ گفتگو وحی کے ذریعے ہوئی تھی؟ علامہ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ
اول نہایا میں انہیں نبی قرار دیا ہے۔ تاہم یہ بھی وضاحت کی ہے کہ بیشتر علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ نبی نہیں تھے۔ مفسرین کے مطابق ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تک اس زمانے کے پیغمبر کے ذریعے بات پہنچائی ہو یا پھر ان پر الہام ہوا ہو۔ سورہ کہف میں ذوالقرنین کی 3 اہم مہمات کا ذکر ہے۔ انہوں نے پہلا سفر مغرب کی جانب کیا اور ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں آگے کوئی آبادی نہیں تھی، بس سمندر ہی سمندر تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچے تو انہیں دکھائی دیا کہ وہ ایک دلدل جیسے سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، یعنی غروب آفتاب کا منظر کچھ ایسا تھا جیسے وہ کسی سیاہ دلدل میں اتر رہا ہو۔ ذوالقرنین نے وہ علاقہ فتح کر لیا۔ اب اس کا امتحان تھا کہ وہ شکست خوردہ قوم کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ وہاں انہیں ایک قوم ملی۔ ہم نے ان سے کہا، اے ذوالقرنین، تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو ان لوگوں کو سزا دو یا پھر ان کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرو۔ وہ چاہتا تو عام بادشاہوں کی طرح عوام کے قتل عام کا حکم دے سکتا تھا، لیکن چونکہ وہ ایک نیک اور عادل بادشاہ تھا اس لیے جواب دیا کہ ان میں سے جو کوئی ظلم کا راستہ اختیار کرے گا اسے تو ہم سزا دیں گے، پھر اسے اپنے رب کے پاس پہنچا دیا جائے گا اور وہ سخت عذاب دے گا۔ البتہ جو کوئی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو بدلے کے طور پر اچھے انجام کا مستحق ہوگا، اور ہم بھی اس کو اپنا حکم دیتے وقت آسانی کی بات کہیں گے۔ بعد ازاں ذوالقرنین نے مشرق کی طرف رخ کیا، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جسے ہم نے اس کی دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ مہیا نہیں کی تھی، یعنی وہ لوگ کھلے میدانوں میں رہنے کے عادی تھے جس کی وجہ سے سورج کی شعاعیں ان پر براہ راست پڑتی تھیں۔ اس کے بعد انہوں نے تیسری مہم کا آغاز کیا جس کی سمت کا قرآن کریم میں کوئی ذکر نہیں، تاہم مفسرین کے مطابق یہ سفر شمال کی جانب ہوا تھا۔ یہیں پر انہیں وہ لوگ ملے تھے جنہوں نے یاجوج ماجوج کے فساد سے بچنے کے لیے ان کی مدد مانگی تھی اور انہوں نے اس کی حامی بھر لی تھی۔ سورہ کہف آیت نمبر 96 اور 97 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، مجھے لوہے کے تختے لا دو، یہاں تک کہ جب دونوں سروں کے بیچ کو برابر کر دیا تو کہا کہ دھونکو، یہاں تک کہ جب اسے آگ کر دیا تو کہا کہ تم میرے پاس تانبا لاؤ تاکہ اس پر ڈال دوں۔ پھر وہ نہ اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں نقب لگا سکتے تھے۔ اس سے اگلی آیت میں آتا ہے کہ کہا ذوالقرنین نے، یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے ریزہ ریزہ کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ ذوالقرنین نے دونوں پہاڑوں کے سروں کے درمیان جو خلا تھا اسے لوہے کی بڑی موٹی موٹی چادروں کے ساتھ پر کر دیا، پھر چادروں کو خوب گرم کر کے ان پر پگھلا ہوا لوہا، تانبا اور سیسا ڈال کر اسے مضبوطی سے بند کر دیا، جسے عبور کر کے یاجوج ماجوج کا دوسری طرف انسانی آبادیوں میں آنا ناممکن ہو گیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد تحریر فرماتے ہیں کہ اس دیوار کے آثار بحیرہ کیپسین کے مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ داریال اور دربند کے درمیان اب بھی موجود ہیں۔ یہ دیوار 50 میل لمبی، 29 فٹ اونچی اور 10 فٹ چوڑی ہے۔ آج سے سینکڑوں سال پہلے لوہے اور تانبے کی اتنی بڑی دیوار تعمیر کرنا یقیناً ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ داریال روس اور جارجیا کے درمیان ایک دریائی گھاٹی ہے۔ داریال اور دربند کا درمیانی راستہ کوہستانی دروں پر مشتمل ہے۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب عقیدۃ الاسلام میں تحریر فرماتے ہیں کہ مختلف ادوار میں مفسد اور وحشی انسانوں کی طاقت اور تاراج سے حفاظت کے لیے زمین پر بہت سی جگہوں پر دیواریں تعمیر کی گئیں۔ حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب قصص القرآن میں فرمایا ہے کہ یاجوج ماجوج کی طاقت اور تاراج اور شر و فساد کا دائرہ اتنا وسیع تھا کہ ایک طرف کاکیشیا کے نیچے بسنے والے ان کے ظلم و ستم کا شکار تھے تو دوسری طرف تبت اور چین کے باشندے بھی ہر وقت ان
کی زد میں رہتے تھے۔ انہی یاجوج ماجوج کے شر و فساد سے بچنے کے لیے مختلف زمانوں میں مختلف مقامات پر متعدد دیواریں تعمیر کی گئیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ واثق باللہ خلیفہ عباسی نے سد ذوالقرنین کی تحقیق کی غرض سے ایک جماعت کو روانہ کیا، جس نے اپنی تحقیق کے بعد بتایا کہ یہ دیوار لوہے سے تعمیر کی گئی ہے، اس میں بڑے بڑے دروازے بھی ہیں، ان پر قفل پڑا ہوا ہے اور یہ شمال مشرق میں واقع ہے، واللہ عالم۔ ناظرین، علامہ شہاب الدین محمود آلوسی نے اپنی تفسیر روح المعانی میں تاتاریوں کو یاجوج ماجوج قرار دینے والوں کی سختی سے تردید کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ایسا خیال کرنا کھلی گمراہی ہے اور نصوص حدیث کی مخالفت ہے۔ البتہ یہ فتنہ یاجوج ماجوج کے فتنے سے مشابہہ ضرور ہے۔ ناظرین، قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں یاجوج ماجوج کے خروج کو قرب قیامت کی ایک بڑی علامت قرار دیا گیا ہے، اور ان کے خروج کا وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد بتایا گیا ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ اہل یورپ کی اس دلیل میں کوئی وزن نہیں ہے کہ ہم نے ساری دنیا چھان ماری ہے، ہمیں اس دیوار کا سراغ نہیں ملا، لیکن اول تو یہ خود ان لوگوں ہی کی تصریحات میں موجود ہے جن میں وہ کہتے ہیں کہ سیاحت اور تحقیق کے انتہائی معارج پر پہنچنے کے باوجود آج بھی بہت سے ایسے جنگل، دریا، جزیرے اور صحرا پوشیدہ ہیں جن کا ہمیں علم نہیں۔ دوسرے، اس بات کا بھی احتمال بعید نہیں کہ اب یہ دیوار موجود ہونے کے باوجود پہاڑوں کے گرنے اور باہم مل جانے کے سبب ایک پہاڑ ہی کی صورت اختیار کر چکی ہو، واللہ عالم۔ لیکن صد ذوالقرنین کے تا قیامت باقی رہنے پر بڑا استدلال تو قرآن کریم کے ان الفاظ سے کیا جاتا ہے جس کا ترجمہ ہے، قیامت کے قریب جب یاجوج ماجوج کے نزول کا وقت آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس آہنی دیوار کو ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ چنانچہ دیوار ذوالقرنین کے تعلق سے ہمارا پختہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ اس دیوار کو ڈھا دے گا اور یاجوج ماجوج کا خروج ہو جائے گا۔ ناظرین، محمد بن الصائب فرماتے ہیں کہ ہندی قوم کے ایک بیٹے کا نام مکران تھا۔ سمرتہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے بیٹوں میں عربوں کے اول آبائے سام ہیں، ان سب میں خیر و فلاح ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حام سے قوم سوڈان، بربر اور قبط پیدا ہوئے۔ یہ تینوں قومیں مصر کی ہیں۔ حام کی اولاد کی رنگت سیاہی، اوپر کچھ سفید مائل ہے جو حبشی نسل ہے۔ یافس بن نوح علیہ السلام سے ترک اور ہمقالیہ اور یاجوج ماجوج کی قومیں پیدا ہوئیں، ان کا رنگ سرخی مائل سیاہ ہے۔ ان کے متعلق اسرائیلی روایات اور تاریخی قصے کہانیوں میں بہت سی بے سروپا اور عجیب و غریب باتیں مشہور ہیں جنہیں بعض مفسرین نے بھی تاریخی حیثیت سے نقل کر دیا ہے، جبکہ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں اس قصے کے متعلق سے امت کو جو آگاہی فراہم کی گئی ہے وہی ہمارے لیے مستند اور مسلمہ ہے۔ اس کے علاوہ کتب میں جو تاریخی واقعات اور جغرافیائی اور ماحولیاتی حالات کی تفصیل بیان کی گئی ہے وہ بہت زیادہ تضاد اور اختلافات سے بھری ہوئی ہے جن کے صحیح یا غلط ہونے سے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج دیوار ذوالقرنین کو ہر روز کھودتے ہیں۔ جب وہ دیوار میں شگاف ڈالنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان کا نگران ان سے کہتا ہے کہ اب واپس چلو، کل ہم اس میں سوراخ کر دیں گے۔ ادھر اللہ تعالیٰ اسے پہلے سے زیادہ مضبوط اور ٹھوس بنا دیتا ہے۔ اگلے روز یہ پھر کھودنے کا کام شروع کرتے ہیں اور مصروف ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ روز کھودتے ہیں
اور اللہ تعالیٰ درست فرما دیتا ہے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا یہاں تک کہ ان کے خروج کا وقت آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے کھولنے کا حکم فرما دے گا۔ 6 روز جب یہ دیوار کے شگاف کو آخری حد تک کھود ڈالیں گے تو اس دن ان کا نگران کہے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل اسے پار کر لیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ اگلے دن لوٹ کر آئیں گے تو اسے اسی حالت میں پائیں گے جس حالت میں چھوڑ کر گئے تھے، پھر وہ اسے توڑ ڈالیں گے اور باہر نکل کر لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے، سارا پانی پی جائیں گے، لوگ ان سے بچنے کے لیے بھاگیں گے، پھر وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، تیر خون میں ڈوبے ہوئے واپس آئیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم زمین والوں پر غالب آ گئے اور آسمان والے سے بھی ہم قوت و بلندی میں بڑھ گئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے یہاں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ پریشان تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، عرب اسی شرک کی وجہ سے ہلاک ہو گئے جو اب قریب آ پہنچا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار اس قدر کھل گئی ہے اور آپ نے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر حلقہ بنایا تو میں نے عرض کیا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ ہم میں نیک لوگ موجود ہوں یا پھر بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب شر اور گندگی زیادہ ہو جائے گی، جب فسق و فجور بڑھے گا تو یقیناً بربادی ہوگی۔ ناظرین، اس بیان سے متعلق صحیح بخاری کے 7 احادیث حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں، جبکہ 2 احادیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اے آدم، آدم کہیں گے حاضر ہوں، فرما بردار ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم، جو لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے انہیں نکال لو۔ آدم علیہ السلام پوچھیں گے کہ جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کتنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999۔ یہی وہ وقت ہوگا کہ جب بچے غم سے بوڑھے ہو جائیں گے اور حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب سخت ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ بات بہت سخت معلوم ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم میں سے وہ خوش نصیب شخص کون ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں خوشخبری ہو، 1000 یاجوج ماجوج کی قوم سے ہوں گے اور تم میں سے ایک جنتی ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم لوگ اہل جنت کا 1/3 حصہ ہوگے۔ راوی نے بیان کیا کہ ہم نے اس پر اللہ کی حمد بیان کی اور اس کی تکبیر کہی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ آدھا حصہ اہل جنت کا تم لوگ ہوں گے۔ تمہاری مثال دوسری امتوں کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کسی سیاہ بیل کے جسم پر سفید بالوں کی معمولی تعداد ہوتی ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ ناظرین، صدی ذوالقرنین کی تکمیل کے بعد ذوالقرنین نے وہاں کی قوم سے کہا، جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ارشاد ہوا، انہوں نے کہا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا۔ سورہ کہف آیت نمبر 98۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اوقات میں احادیث مبارکہ کے ذریعے یاجوج ماجوج کے خروج کا وقت بتاتے ہوئے ان کے خروج کو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یاجوج ماجوج
बुरुज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 96। याजूज माजूज का उरूज ज़हूर महदी अलैहिस्सलाम और खुरूज दजाल के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में होगा। उनकी तादाद इस कदर ज्यादा होगी कि जिसका कोई शुमार नहीं किया जा सकता। उनका बेपनाह सैलाब ऐसी शिद्दत और तेज रफ्तारी से आएगा कि कोई इंसानी ताकत रोक नहीं सकेगी। यूं मालूम होगा कि हर टेले और पहाड़ से उनकी फौजें फिसलती और लढ़कती हुई चली आ रही हैं। अपनी कसरत अज़दहाम की वजह से ये तमाम बुलंदी और पस्ती पर छा जाएंगे। बहवाला तफसीर उस्मानी। नाज़रीन, कुरान व हदीस की तसरीहात से ये बात बिलाशुबा साबित होती है कि याजूज माजूज कोई अजीबुल खलकत चीज़ नहीं बल्कि नस्ल इंसानी से उनका ताल्लुक़ है और ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। उनका सिलसिला नसब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के फर्जंद याफत से मिलता है। सहीह मुस्लिम की एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में तफसील बयान फरमाई है, जो हज़रत नवास बिन समआन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। हदीस के शुरू में दजाल का तज़किरा है और फिर याजूज माजूज से मुतल्लिक़ तफसील है। नवास बिन समआन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि याजूज माजूज के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याजूज माजूज का ज़हूर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के बाद उनकी मौजूदगी में होगा। अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जानिब वही फरमाएगा कि मैंने अपने पैदा किए हुए बंदों को बाहर निकाल दिया है, उनसे जंग करने की ताकत किसी में नहीं है। तुम मेरी बंदगी करने वालों को इकट्ठा करके कोहे तूर की तरफ चले जाओ और फिर अल्लाह ताला याजूज माजूज का खुरूज फरमा देगा। वो हर ऊंची जगह से उमड़ हुए आएंगे। उनकी अगली जमायत बहरे तबरिया से गुजरेगी तो उसका सारा पानी पी जाएगी और फिर जब उनकी आखिरी जमायतें गुजरेंगी तो कहेंगी कि इस जगह किसी वक्त पानी था। बहरे तबरिया को बहरे गुलैल भी कहते हैं। ये इसराइल में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। उसका मुहीत 53 किलोमीटर, लंबाई 21 किलोमीटर और चौड़ाई 13 किलोमीटर है, जबकि झील का कुल रकबा 166 मरबा किलोमीटर है। उस झील में पानी दरियाए उर्दन से आता है। ये वो वक्त होगा कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी याजूज माजूज के हाथों महसूर हो जाएंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह से दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला याजूज माजूज की गर्दनों में एक कीड़ा पैदा फरमा देगा, जिससे ये सब यकलख्त हलाक हो जाएंगे। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी कोहे तूर से नीचे उतरेंगे तो जमीन याजूज माजूज की लाशों से अटी पड़ी होगी। एक बालिश्त जगह भी ऐसी ना होगी जो याजूज माजूज की बाकियात और बदबू से खाली हो। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी दुआ करेंगे और अल्लाह ताला बहुत से ऐसे भारी भरकम परिंदों को भेजेगा जिनकी गर्दनें ऊंट की गर्दन की मानंद होंगी, जो उन्हें उठा उठा कर ले जाएंगे और जहां अल्लाह चाहेगा वहां उन्हें फेंक देंगे। फिर अल्लाह ताला बारिश बरसाएगा जिससे हर मकान, शहर, जंगल समेत सारी जमीन धुलकर शीशे की मानंद साफ और शफाफ हो जाएगी। फिर अल्लाह ताला जमीन को हुक्म फरमाएगा कि अपने पेट से फलों और फूलों को उगल दे और अपनी बरकत लौटा दे। बस उन दिनों ऐसी बरकत होगी कि एक अनार पूरी जमायत के लिए काफी होगा और वो उसके छिलके की छतरी बनाकर साया हासिल करेगी। और दूध में ऐसी बरकत दी जाएगी कि एक दूध देने वाली गाय से पूरा कबीला सैर होगा और एक दूध देने वाली बकरी पूरे घराने की किफालत करेगी। इस दौरान अल्लाह ताला एक खुशगवार हवा भेजेगा जिसकी वजह से सब मुसलमानों की बगलों के नीचे एक खास बीमारी जाहिर होगी और सब के सब वफात पा जाएंगे। सिर्फ बद लोग ही बाकी रह जाएंगे
جائیں گے جو زمین پر جانوروں کی طرح کھلی بدکاری کریں گے، اور ایسے ہی لوگوں پر قیامت آ جائے گی۔ بحوالہ صحیح مسلم 7373۔ حدیث میں حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج اتنا اسلحہ چھوڑ کر مریں گے کہ کمانوں، تیروں اور ڈھالوں کو مسلمان 7 سال تک ایندھن کے طور پر استعمال کریں گے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ 4076۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قیامت کے بارے میں دریافت کیا، لیکن انہیں علم نہیں تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، انہیں بھی اس کا علم نہیں تھا۔ تب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے بات کرنے کو کہا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے قیامت قائم ہونے سے پہلے کی باتیں بتائی گئی ہیں، باقی رہا کہ یہ کب آئے گی تو ان کے وقت کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے دجال کے ظہور کا ذکر کیا اور فرمایا کہ میں نازل ہو کر اسے قتل کر دوں گا۔ پھر یاجوج ماجوج ہر ٹیلے سے تیزی کے ساتھ نیچے اتر رہے ہوں گے، وہ جس پانی کے پاس سے گزریں گے پی جائیں گے، جہاں سے گزریں گے تباہ اور برباد کر دیں گے۔ لوگ اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے، چنانچہ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ یاجوج ماجوج کو تباہ کر دے۔ تب ساری زمین میں ان کی سرانڈ پھیل جائے گی، لوگ اللہ سے فریاد کریں گے، میں بھی اللہ سے دعا کروں گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا جو انہیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دے گی۔ پھر پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور زمین کو اس طرح کھینچ دیا جائے گا جس طرح چمڑے کو کھینچ دیا جاتا ہے۔ مجھے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوگا تو قیامت اتنی قریب ہوگی جیسے وہ حاملہ جس کا وقت بالکل قریب ہو اور اس کے گھر والوں کو پتہ نہ ہو کہ کب اچانک ولادت ہو جائے گی۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ 4081۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ کہف اور سورۃ الانبیاء میں یاجوج ماجوج کا ذکر فرمایا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف احادیث مبارکہ میں اسی واقعے کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ صحیح بخاری میں یاجوج ماجوج سے متعلق 11 احادیث مبارکہ ہیں، صحیح مسلم شریف میں 7، جامع ترمذی میں 5، سنن ابن ماجہ میں 7، مسند احمد میں 6، مشکوات شریف میں 4 اور ابو داؤد میں 1 حدیث ہے۔ یاجوج ماجوج کے متعلق سے کل احادیث مبارکہ کی تعداد 47 ہے۔ قرآن کریم کی 2 سورتوں اور 47 سے زیادہ احادیث مبارکہ میں یاجوج ماجوج سے متعلق جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہی حقیقت ہے۔ قیامت سے پہلے سد ذوالقرنین کا ٹوٹنا، یاجوج ماجوج کا مہذب دنیا پر حملہ آور ہونا اور ان سب باتوں پر یقین کرنا مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے، جبکہ اہل مغرب اور یہود و نصارہ کا منفی پروپیگنڈا تعصب اور لا علمی کی بنا پر ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوستو، یاجوج ماجوج دنیا پر اس وقت آئیں گے کہ جب لوگوں میں بے حیائی پھیل چکی ہوگی، زمین پر ظلم اور گناہ کے ڈیرے ہوں گے، کیونکہ ان کا آزاد ہونا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ قیامت کی بڑی نشانیوں سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں بیان کی ہیں، جو کہ 10 علامات ہیں۔ دجال، عیسیٰ ابن مریم کا دوبارہ نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا ظہور پذیر ہونا، 3 جگہوں پر زمین دھنسنا، پہلا مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا جزیرۃ العرب میں، دھواں نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، ایک جاندار کا رونما ہونا، آگ کا نکلنا جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف اکٹھا کرے گی۔ یہ سب علامات مسلسل رونما ہوں گی، ایک کے رونما ہونے پر دوسری اس کے فوراً بعد ظاہر ہوگی۔ صحیح مسلم میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس آئے، اس وقت ہم باتیں کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ قیامت کا ذکر کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ 10 نشانیاں اس سے پہلے نہیں دیکھ لو گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا دجال کا،
دھوئیں کا، زمین کے جانور کا، سورج کے مغرب سے نکلنے کا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے دوبارہ نازل ہونے کا، یاجوج ماجوج کے رونما ہونے کا، 3 جگہ خسف کا یعنی زمین کا دھنسنا، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا جزیرت العرب میں، اور ان سب نشانیوں کے بعد ایک آگ پیدا ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی انہیں محشر کی طرف لے جائے گی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاجوج ماجوج کی تباہ کاریوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آخر تک آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی ہوگی۔ اگر آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی تو کمپلیٹ کا لفظ ضرور کمنٹ سیکشن میں لکھ لیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے، ہمیں پتہ چل سکے کہ کتنے لوگوں نے ہماری ویڈیو آخر تک دیکھی ہے، تاکہ ہم مزید ان چیزوں پر محنت کریں۔ کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اور کن کن موضوعات پر ہماری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹس میں ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ سب کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل نور اسلامک کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے اور آپ علم کے اس خزانے سے مستفید ہو سکیں۔ اب ملاقات آنے والی ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے خدا پاک آپ کا اور ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔